اسماعیلی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شدید سلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بندے پروردگارم امت خیر الورا دوست دار چار یارم اہل بیت مصطفیٰ دانا تاب ہر ولی خاک پائے غوثنا مذہب حنفی دارم مسلک احمد رضا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے امام الاولیاء امام النقبہ امام الاتقیاء امام الابرار امام الاقطاب امام الاغواس امام الابدال امام السالکین سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نور و کرم میں سرکار غریب نواز کے ملک کے عظیم عاشق میرے امام بریلی شریف سے یوں گویا ہیں کہ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث جو تیرے ذکر سے زاہل ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث عزوماً قاتلا عند القتالی مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث جو سر دے کر تیرا سودا خریدے خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث جسے ڈھونڈے نہ پائیں جا حوالے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث ملک مشغول ہیں ان کی ثنا میں جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ نور و کرم سے جو اسلام کی شمع کو روشن کرنے کی ذمہ داریوں کا تاج تھا اس نے اپنے حبیب کے منتخب عاشقوں کے سر پہ سجا کے رکھا ہے صحابہ کرام جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کا شرف حاصل رکھتے تھے ان کی زیارت جن لوگوں نے کی تابعین کے درجے پر فائز رہے حضور کو دیکھنے والے صحابی حضور کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے تابعی اور پھر ان کو دیکھنے والے تبع تابعین کے منصب عظمیٰ پر فائز رہے آہستہ آہستہ مجتہدین کی محدثین کی فقہا کی جماعت آگے بڑھی ملک ہندوستان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ملک ہندوستان میں سرکار صدیق اکبر تشریف نہیں لائے ملک ہندوستان میں سرکار عمر فاروق اعظم تشریف نہیں لائے
ملک ہندوستان میں سرکار عثمان غنی تشریف نہیں لائے، ملک ہندوستان میں سرکار مولا علی مشارق و مغارب کے امام، فاتح خیبر، داماد مصطفیٰ، مالک ذوالفقار، ولایت کی کان، ولایت کے منبع، ولایت کا سرچشمہ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ملک ہندوستان میں تشریف نہیں لائے۔ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی بھی شخص جو صحابی رسول کی صورت میں تھا ہندوستان تشریف نہیں لایا، لیکن اس کے باوجود غیر منقسم ہندوستان میں 50 کروڑ سے زیادہ بنام مسلمان اس عہد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ان تک دین کیسے پہنچا، ان تک قرآن کیسے پہنچا، ان تک حضور کی محبت کیسے پہنچی ہے، ان کی آنکھوں میں خشیت الہی کے سرمے کیسے لگے، ان کے پاکیزہ قلوب عشق رسول کا گنجینہ کیسے بنے، ان کے ہونٹوں پر درود کی نغمگی کا غلبہ کیسے رہا، ان کی پیشانی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق خدا کے حضور جھکنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی برکتوں سے عشرہ مبشرہ شہدائے بدر و احد و خندق و کربلا کے صدقے و طفیل میں، سرکار غوث العظم کی نالین منور کے صدقے میں، سرتاپا نور خواجہ عثمان ہاروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں، ان کے لاڈلے عطائے رسول تاجدار چشت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک میں، کہیں سرکار غازی پاک، کہیں سرکار داتا، کہیں سرکار مکن پور شریف کے سرکاروں کی صورت میں ان مبلغ حق و صداقت کا امامہ اپنے سر پہ سجا کر کے زمین پہ زمین ہند کو لالا زار کرتے رہے، زمین ہند کی کوہ کو ہری بھری کرتے رہے، زمین ہند کے درختوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی نغمگی کا اثر غالب کرتے رہے، زمین ہند کی کوکھ سے نکلنے والے شجرہائے محبت کے سامنے حضور کی بارگاہ کے مسافران حرم کو آرام کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہی وہ فقراء اعظم ہیں، یہی وہ جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء، مقربان بارگاہ الہ، ملائکہ جن کی پاکیزہ تذکرے کی محفلوں میں آ کر خوش ہوتے ہیں، فرشتگان خداوندی کی زبان پر جن کی عظمتوں کے نعرے ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کے ولیوں سے ہے، ان کا تعلق اللہ کے دوستوں سے ہے، ان کو رب کا دوست کہا جاتا ہے، ان کو رب کا ولی کہا جاتا ہے۔ یہ عام انسان دیکھنے میں ہوتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ اللہ جب ان کا انتخاب کرتا ہے تو قبیلے سے نکلتے ہیں، خاندان سے نکلتے ہیں، اور پھر نیک بنتے ہیں، صالحین کے زمرے میں آتے ہیں، دیکھتے دیکھتے متقین کے صف میں جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، رب انہیں اپنا ولی بناتا ہے، تجلی دکھاتا ہے، برداشت کر لیتے ہیں سالک بن جاتے ہیں، نہیں برداشت کرتے مجذوب بن جاتے ہیں۔ مرزوب اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، جب سالک بن گئے تو عہدہ آگے بڑھتا ہے، پھر کوئی ابرار بن گیا، پھر کوئی اوتاد بن گیا، پھر کوئی ابدال بن گیا، پھر کوئی مقام قطبیت پر فائز ہوا، پھر کوئی قطبیت کبریٰ پر فائز ہوا، پھر کوئی مقام غوثیت پر فائز ہوا، پھر کوئی قلندرانہ مزاج لے کر کے آگے بڑھا، پھر کوئی ملنگ کا روپ دھارا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقدس دوست ہیں جن کو ہماری آنکھیں نہیں پہچانتی، ان کے تذکرے زمین پر نہیں ہوتے لیکن آسمان پر ان کے نام کے ڈنکے بجتے رہتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، انہی مقربان بارگاہ حقہ میں، انہی رب کے خاص دوستوں میں ایک نام ہے امداد العارفین شیخ الواصلین سیدنا الشاہ سرکار الہی بخش المعروف سیدنا الشاہ سرکار ملنگ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج کے بزرگ نہیں ہیں، کل کے بھی نہیں ہیں، پرسوں کے بھی نہیں ہیں، 2 ہفتے کے نہیں ہیں، 200 سال کے بھی نہیں ہیں، 300 سال کے نہیں ہیں، تقریباً 337 سال ہو گئے۔ آپ بھی نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، نہ آپ کے باپ دادا نہ ہمارے باپ دادا، کوئی نہیں تھا۔ ہماری اور آپ کی تقریباً کچھ نہیں تو 8-10 اجداد کی نسلیں پتہ نہیں کس مذہب پر تھیں۔ اس وقت سرکار ملنگ شاہ اللہ کو ایک کہنے کے لیے زمین پر آئے۔ خدا کی بارگاہ سے عطا ہونے والا وہ قرآن جو اس کے حبیب پر نازل ہوا ہے، اس کو سچ بتانے کے لیے یہاں پر آئے، اور پھر ایسی دھوم مچائی ہے کہ آج اس گلی کوچے سے جو گزر جاتا ہے وہ کہتا ہے اس گلی میں حضور کے عاشق رہا کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوتیں جو ہمارے گھروں سے آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے، حضور پر درود پڑھنے والے جو پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے۔ آج جو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی
عظیم کرنیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ دین ہے ان فقیروں کی۔ آج ہماری پیشانی پر جو خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا اسٹیکر لگا ہوا ہے اس کی وجہ یہ فقراء اور مساکین ہے۔ آج ہم خدا کے علاوہ کسی کو جو خدا نہیں کہتے اس کی وجہ سرکار ملنگ شاہ کی ذات ہے۔ آج جب اپنے آپ کو ہم حرام سے دور کرتے ہیں تو اس کی وجہ ان کی تعلیم ہے۔ آج جب ہم جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں تو اس کی وجہ ان کا کردار ہے۔ آج ہم فانی دنیا سے بے رغبتی جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ ان ملنگوں کی عظیم الشان کردار کی کرسیاں ہیں جو ہمارے دلوں کو روشن و منور کرتی ہیں۔ دوستو ان آنکھوں کو سلام جن آنکھوں نے سرکار ملنگ شاہ کو دیکھا ہے، ان خدماں کو سلام جن لوگوں نے ان کی خدمتیں کی ہیں، ان مبارک کے مستحق کنیزائیں ہیں جن لوگوں نے سرکار کے دربار میں جھاڑو لگایا ہے۔ 350 سال پہلے بنارس شہر کی زمین پر کفر و شرک کی زمین پر اللہ کو ایک کہنے کے لیے زمین پہ تشریف لائے، اپنے اجداد کی برکتوں کو یہاں پر لائے، اپنے امجاد کی برکتوں کو لے کے آئے، اپنے دور کے مشائخ کرام کے حکم پر بارگاہ غریب نواز اور غوث اعظم کی بارگاہ سے اجازت تامہ لے کر کے بنارس میں آئے تو جس گلی سے گزرے آج حضور پر نعت پڑھنے والے نظر آتے ہیں، آج جس علاقے سے نکلے حضور پر درود پڑھنے والے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دوستو ان کی خانقاہ کو سلام، ان کی بارگاہ کو سلام، ان کے در و دیوار کو سلام، ان کی مزار کو سلام، ان کے دیار کو سلام، ان کے قبہ و مینار کو سلام، ان کے دربار سے وابستہ رہنے والی خوش قسمت آوازوں کو سلام، ان کے دربار میں خراج پیش کرنے والی مبارکباد کی مستحق وہ انگلیاں جو یہاں پر جھاڑو لگاتی ہیں، مبارکباد کی مستحق ہیں وہ آنکھیں جو اس دربار کو دیکھتی ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ کان جو اس بارگاہ کے فیوز و برکات کی آوازوں کو محسوس کرتی ہیں، مبارکباد کی مستحق ہیں وہ آوازیں جو آوازیں سرکار ملنگ شاہ کی چوکھٹ پر قرآن پڑھتی نظر آتی ہیں۔ دوستو ادھر سے گزرا کرو تو اپنا سر نیاز جھکا دیا کرو، جب ادھر سے گزرا کرو تو سرکار کی بارگاہ میں غلامی پیش کیا کرو۔ ان کے بارگاہ میں غلام بن جاؤ گے دنیا تمہیں اپنا امام مان لے گی، ان کے بارگاہ کے فقیر بن جاؤ گے دنیا کو خیرات دیتے ہوئے نظر آؤ گے، ان کے دربار کے نوکر بن جاؤ گے دنیا تمہارے دربار میں نوکری کرتی نظر آئے گی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کو فقیروں کی محبت ملی ہے، آپ سب کو اللہ کے دوستوں کا پیار ملا ہے، آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلوں کے عرس میں آنے کی توفیق ملی ہے۔ آج سرکار ملنگ شاہ دولہا بنے ہوئے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولے زور سے بولے، آج سرکار ملنگ شاہ دولہا بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اور ہم لوگ ان کی بارات میں آئے ہوئے ہیں، دعا کریں کہ یہ غلامی کا رشتہ قائم رہے، ہمارے سر سلامت رہیں، سرکار الہی بخش المعروف ملنگ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دہلیز سلامت رہے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے، میں سرکار کے عرس مبارکہ کی پہلی آواز ثنا خان رسول صحابہ کرام مائک پر آتے رہیں گے، مداحان مصطفیٰ مائک پر آتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے وہ پاکیزہ کام جو ہمارے بزرگوں نے جس کی بنیاد رکھی ہے، ہر محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے، وہ قرآن جس کو پڑھنے والے بخشے جائیں، وہ قرآن جس کی تعظیم کرنے والے بخشے جائیں، وہ قرآن جس سے پیار کرنے والے بخشے جائیں، وہ قرآن جس سینے میں ہو اسے مٹی نہ کھائے، وہ قرآن جس کے پاکیزہ وجود کا حصہ بن جائے، وہ جس گلی سے گزرے برکتیں اس کا طواف کریں، نحوست اور بے برکتی اس کا نام سن کے بھاگے، وہ عظیم الشان قرآن۔ جناب محترم قاری التمش صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور سرکار ملنگ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی بہاروں کو تقسیم کرنے کے لیے قرآن کی مبارک آیتوں کا سہارا لیں۔ انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ بے ترتیب کہیں بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں ان کو ترتیب میں بٹھائیں، اگر کھڑے ہوں تو ترتیب میں انہیں نشست مبارکہ میں بیٹھنے کی کوشش کرنے والوں میں آپ شامل ہوں۔ بڑے ادب اور احترام سے اس محفل کی شروعات ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت سے سرکار کرم فرمائیں۔ بھائی محترم قاری التمش سے میں گزارش کروں گا کہ تعلیہ قرآن کی حیثیت سے تشریف لائیں اور ان مبارک سماعتوں کے مالکان کے سماعتوں کے زنگ کو صاف و شفاف آئینے میں تبدیل فرمائیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ملک ہندوستان میں تشریف نہیں لائے،